السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد میر۔ ناظرین، آج کی 3-4 بڑی ڈیولپمنٹس پہ بات کرتے ہیں۔ حکومت کا تختہ الٹنے جا رہا ہے اور حکومت کے لیے ایک بڑا اپ سیٹ ہو سکتا ہے۔ وہ اپ سیٹ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سانحہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس کا پہلا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس میں کتنے سال کی سزا دی گئی ہے اور کتنا جرمانہ کیا گیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے کیا 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 تھا جس کی بنا پر انہیں سزا سنائی گئی ہے۔ ناظرین، جبکہ دوسری جانب وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کی تحقیقات کے لیے سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی پر مشتمل ایک رکنی انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے اعتراض عائد کر دیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ یہ 2013 سے لے کے 2014 تک چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ ان کو کس نے چیف جسٹس آف پاکستان بنایا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس پہ کیوں اعتراض عائد کر رہی ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے، انہی ساری ڈیولپمنٹس پہ بات کریں گے۔ ویورز، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ حکومت اور اتحادی جماعتوں کا تختہ کیسے الٹنے جا رہا ہے۔ تو حمزہ شہباز اور خواجہ آصف سمیت جو 41 نون لیگ کی ارکان اسمبلی ہیں، ان کی کامیابی جو ہے وہ ٹریبیونل میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ اب اس میں کون کون لوگ شامل ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ 41 سیٹیں ہیں۔ موٹی اگر اس میں سے 20 سیٹیں بھی پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو بات کہاں کی کہاں پہ چلی جاتی ہے اور ممکنہ طور پہ یہ سیٹس انہیں ہی جتوائی جائیں گی، نون لیگ کو ہی۔ لیکن جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا ریلی کے لیے، جلسے کے لیے، ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس سے بھی ریلیف مل جائے۔ اس پہ بھی غالب گمان ہے کہ ان کو اس میں سے کچھ نہ کچھ سیٹس واپس کر دی جائیں گی۔ اچھا، اس میں N71 سے سیال کوٹ سے خواجہ آصف کی کامیابی جو ہے وہ PTI کی ریحانہ امتیاز ڈار نے چیلنج کی ہے، جبکہ N117 سے عبدالعلیم خان کی جو کامیابی ہے وہ PTI کے علی اعجاز نے چیلنج کی ہے۔ N118 سے حمزہ شہباز کی جو کامیابی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی عالیہ حمزہ نے چیلنج کی ہے۔ اس کے علاوہ PP 152 سے ملک محمد وحید کی جو کامیابی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نعمان مجید نے چیلنج کی ہے۔ ان تمام اپیلوں کی جو سماعت ہے وہ جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل اس کی سماعت کرے گا اور وہ اس پہ اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ بلا شبہ یہ ایک گورنمنٹ کے لیے بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ سیٹس بھی گورنمنٹ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بڑا اپسیٹ ہوگا، اور اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو ان میں سے کوئی 1-2 سیٹ بھی مل گئی تو اس سے ہوگا یہ کہ ان کے پاس یہ جواز بن جائے گا کہ یہ 2 حلقے میں واپس مل گئے ہیں، ہمیں باقی حلقے بھی واپس مل سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح یہ ایک بڑی صورتحال ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ سانحہ 9 مئی کیسز کا پہلا فیصلہ آ گیا ہے اور یہ تابوت میں پہلا کیل بھی ہو سکتا ہے کہ 51 ملزمان کو 5-5 سال کی قید کا حکم دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جرمانے کی سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ ناظرین، ملک میں جو 9 مئی سے متعلق کیسز تھے ان کا پہلا فیصلہ گوجرانوالہ میں سنایا گیا ہے، اور یہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کی خاتون جج ہیں، سینٹرل جیل میں 9 مئی کے مقدمے میں ملوث 51 ملزمان کو دہشت گردی کی 3 دفعات کے تحت 5-5 سال قید اور 10-10 ہزار جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ملزمان میں گوجرانوالہ سے PTI کے 9 منتخب MPA کلیم اللہ خان بھی شامل ہیں۔ ان ملزمان کو جو سزا کس بیسس پہ سنائی گئی ہے، ملزمان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے سڑک بلاک کی املاک کو نقصان پہنچایا، ہجوم کو جمع کرنے سمیت دیگر دفعات میں بھی سزا سنائی گئی ہے، اور اس سزا کے سنانے میں جو سیکیورٹی ہے وہ ہائی الرٹ رہی۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی اور حساس تنصیبات پر حملے جلاؤ گراؤ کا مقدمہ 3 ماہ سے جیل میں چل رہا تھا، جس میں یہ سزا سنائی گئی ہے۔ اور تھانہ کینٹ میں SHO اور مدثر بٹ کی مدعیت میں PTI کے ٹکٹ ہولڈر سمیت 23 نامزد 300 سے 400 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس نے 51 ملزمان کو گرفتار کیا۔ اس کیس میں عدالت نے PTI کے مرکزی رہنماؤں شاہ محمود قریشی، مراد سعید، علی امین گنڈا پور سمیت متعدد رہنماؤں کی جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم دے چکی ہے۔ نامزد متعدد رہنما عدالتوں سے جو ہے وہ عبوری ضمانت پر ہے۔ تو یہ تابوت میں پہلا کیل ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، جنہوں نے ملک کی عسکری تنصیبات پر حملے کیے اور جن کا ملک ہے ان پر حملے کیے، پہلا فیصلہ ان کے فیور میں آ گیا ہے عدالت سے، اور یہ تابوت میں پہلا کیل ہے۔ اور آپ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، تو معاملات مزید بگڑیں گے، یہ بہتری کی جانب تو نہیں جائیں گے،
جبکہ دوسری جانب جو وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے جو خط لکھا تھا تحقیقات کے لیے اس پہ انکوائری کمیشن بنا دی ہے، اور اس انکوائری کمیشن کو چیئر کریں گے سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی۔ ان پر مشتمل ایک رکنی کمیشن ہے اور اس کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس کے ٹی آر اوز بھی طے کر دیے گئے ہیں۔ اس کو جو ٹی آر اوز طے کیے گئے ہیں اس پہ بات کرنے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ متنازع کیوں ہے۔ 2013 سے 2014 تک یہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے۔ ان کا نام ریکمینڈ کیا نواز شریف نے اور اس کو انڈورس کیا صدر ممنون حسین نے۔ اب چونکہ یہ آلریڈی متنازع ہے، چونکہ یہ نواز شریف کے ریکمینڈ کردہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما شیر افضل مروت ہے انہوں نے ان کو مس فٹ قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو ان کو چنا گیا ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ اچھا، جو اس کے ٹی آر اوز طے کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ججز نے خط لکھے ہیں اور انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں، کمیشن اس کی مکمل چھان بین کرے گا اور یہ تعین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں کہ نہیں، اور کوئی بھی اہلکار جو ہے وہ براہ راست اس میں ملوث تھا یا نہیں، اس نے مداخلت کی یا نہیں کی، اور جو ہے کسی بھی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کریں گے۔ جو یہ کمیشن ہے وہ تجویز کرے گا تحقیق کرنے کے بعد، اور کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران اور معاملے کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، کسی سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کمیشن کو مسترد کر دیا ہے، اور شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ حکومت نے ایک رکنی انکوائری کمیشن کے سربراہ کے طور پر جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی کے نام کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مشاورت کے بعد جو ہے انکوائری کمیشن کی تشکیل کو چیلنج کریں گے، چونکہ یہ مس فٹ ہیں، انہیں نہیں ہونا چاہیے، ان کا نام مناسب نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ظاہر سی بات ہے ان کی فیور میں تو یہ بات نہیں جائے گی، کیونکہ جو آلریڈی ایک جج ہیں وہ ایک وقت میں نواز شریف کے ریکمینڈ کردہ ہیں اور نون لیگ کے انڈورس کردہ ہیں اور وہ بنے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کبھی بھی یہ ایک فیور کا باعث نہیں ہو سکتی، اور وہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور وہ اس کو چیلنج کریں گے، جس طرح وہ باقی تمام فورمز پر جو ہے اب داد رسی کے لیے جا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جتنی بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہیں، اور اس کا جو پہلا فیصلہ آنا ہے اور اس میں 5 سال کی سزا ہے اور جرمانہ ہے، یہ آپ سمجھے کہ یہ ایک جگہ سے کام چل پڑا ہے، اور یہ پورے ملک میں کیسز رجسٹر ہیں۔ جب ان کے فیصلے آئیں گے تو معاملات مزید بگڑیں گے، اس میں کچھ ناحق لوگ بھی مارے جائیں گے ان کے مطابق، لیکن چونکہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو وہ انڈورس ہوگا ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو 41 سیٹیں چیلنج ہوئی ہیں نا، یہ بھی گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر اس میں کچھ سیٹیں بھی انہیں واپس مل گئی نا پی ٹی آئی کو، تو نون لیگ جو ہے اس کو بڑا دھچکا لگے گا اور ایک نیا کٹا کھل جائے گا، اور جیسے شیر افضل مروت کہتے ہیں تو پروگرام تو بڑھ جائے گا، تو پروگرام تو ان کا بڑھ جائے گا۔ اور یہ وفاقی کابینہ نے جو انکوائری کمیشن کی منظوری دی ہے اور اس پہ ایک رکنی انکوائری کمیشن بنایا ہے، اس میں پی ٹی آئی کو اعتراض ہے۔ پی ٹی آئی کو انکوائری کمیشن ہو بھی جائے گی، کمیشن انکوائری کر لے گا اور اس کے بعد تمام چیزیں آ جائیں گی، فیصلہ آ جائے گا، پی ٹی آئی پھر عدالت میں چلی جائے گی۔ اور ویسے اس پہ میرا اوپینین یہ ہے، اور ناقدین اس پہ یہ کہہ رہے ہیں، ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اداروں کے خلاف آ نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے نا، چونکہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ایک پیج پہ ہوتی ہے تو کام چلتا ہے۔ وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ایسے ہی ہوا، ابھی بھی ایسے ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی گورنمنٹس میں ایسا ہوا، تو یہ بظاہراً تو یہ مشکل دکھائی دیتا ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے۔ فیصلہ تو ان کے حق میں ہی آئے گا، اور ابھی تک کی اسیسمنٹ بھی یہ ہے۔ ویورز، ابھی تک کی اپڈیٹس یہی تھیں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کر لیے آپ ہمارے چینل اور پیج کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے۔ مزید اپڈیٹس تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ ناظرین، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔